بنیادی طور پر تو اس میں جو ہمارا دین ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ جامع ہے امور آخرت کو اور امور دنیا دونوں کے مجموعے کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ تو ہمارے ہاں جہاں جہاں سے بھی ہمیں بڑے نقصانات ہوئے ہیں وہاں ہم نے یہ تقسیم کر دی، نبوت کے ایک حصے کو لے لیا، علوم آخرت، امور آخرت کو، اور امور دنیا، جہاں بانی، حکمرانی، حکومت اور نظام کیسے چلانا ہے، کاروبار ہے، معیشت ہے، بین الاقوامی تعلقات ہے، امن ہے، جنگ ہے، مصالحت ہے، یہ سب چیزیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حصہ تھا، اور اسی وجہ سے آپ کو آخری نبی کہا گیا۔ تو ایک تو یہ تھی کہ یہ ہمارے ہاں سے جو رہبانیت ہمارے اندر آئی، اس میں ایک یہاں سے کہ نبوت کی دو تقسیمیں کر دیں، اور اس تقسیم کے نتیجہ یہ ہوا کہ جو طاقت تھی وہ ایک طبقے کے پاس آ گئی، اور جس کے پاس حل تھا علوم وحی وہ دوسرے کے پاس۔ تو علوم وحی کے پاس والوں کے پاس طاقت نہیں رہی، اور جن کے پاس طاقت تھی ان کے پاس اخلاقیات نہیں رہے۔ اس کی وجہ سے امت کے اندر خرابی ہوئی اور رہبانیت شروع ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے براہ راست دین اور دنیا کی تفریق کر دی کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ ہمارے دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دنیا والے کہتے ہیں کہ ہماری دنیا الگ چیز ہے، آپ کے دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ہم نے تعلیم کے بھی دو حصے کر دیے کہ یہ اسکول ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ مسٹر ہے، یہ ملا ہے۔ تو تقسیم در تقسیم کی وجہ سے بہت بڑا فساد آیا، رہبانیت آ گئی، اور دوسرے طبقے میں آزادی اتنی آ گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارا۔ تو اس کے بعد دنیا کے حالات، تاریخ، سیرت، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آیا کہ جو علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے امامت کی، امامت کبریٰ یا خلافت، ہی ریاست عامۃ فی الدین والدنیا خلافۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور آپ کی طرف سے مقرر کردہ قیادت۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے جو دین کو بھی شامل ہے، دنیا کو بھی شامل ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں۔ تو اس جانشینی کی وجہ سے، اس نبوت کی عام ہونے کی وجہ سے یہ طے ہوا کہ مدرسہ بھی ہو، اسکول بھی ہو، کالج بھی ہو، یونیورسٹی بھی ہو، اور دنیا کے حالات سے واقفیت بھی ہو، دنیا کے چیلنج کو ہم سمجھتے ہوں، اور اس غلبہ دین کے لیے ہم پوری کوشش کریں۔ تو اس کے حوالے سے یہ ساری کوششیں ہیں، اور زیادہ اس کا احساس افغانستان میں جا کر ہوا، جب ہمیں موقع ملا ایک پوری مکمل ایک اسلامی حکومت کو بنانے کا، اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھانے کا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ دوسری، تیسری، چوتھی منزل تو ہمارے پاس ہے، لیکن بنیادیں بھی نہیں ہیں، پہلی منزل بھی نہیں، ہوا میں کھڑی پوری تھا۔ اور اسی وجہ سے آج 50 سال کے بعد افغانستان میں امن ہوا، تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور جتنے بڑے بڑے اللہ نے ان گھاٹیوں سے گزارا ہمیں، اس کے بعد سے اتنا بڑا موقع شاید کسی اور کو نہ ملا ہو۔ لیکن وہاں نہ روزگار ہے، نہ کاروبار ہے، نہ تجارت ہے، نہ بین الاقوامی تعلقات ہیں، حتیٰ کہ خود شریعت کے بارے میں بھی ان کی معلومات بہت کم ہیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی وہاں حضرات ہیں جو بااختیار ہیں، وہ شریعت کا علم بھی جو واجبی علم ہے اس میں بھی پورا نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ نظام تعلیم اتنا کمزور ہے ان کا۔ ابھی کی قانون سازی میں بھی تھوڑا سا اس کا مظہر جی، ابھی جو قانون سازی ہوئی اور فوجداری کیس، جو فوجداری انہوں نے قوانین بنائے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ مفتی حضرات پڑھیں اس کو، اچھے طریقے سے پڑھیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ اور اس میں ایک میں مثال آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے ایک پسٹل بغیر لائسنس کے، بغیر امیر کی اجازت کے رکھا تو اس کو 2 سال سزا ہوگی، ایک پسٹل پہ۔ تو یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ میزائل لے کر آ رہے ہیں، اس پہ اس کا کوئی حکم نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان کی حکومت وہ ٹی ٹی پی کو لائسنس بھی دے رہی، اجازت بھی دے رہی ہے، پیسے بھی دے رہی ہے، اسلحے بھی دے رہی۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ یونیورسٹی کا کیسے خیال ہوا، تو بہت سارے تجارب، بہت سارے ہم نے حادثات دیکھے، بہت سارے ملکوں کا سقوط دیکھا،
اور خاص طور پہ افغانستان میں ہمیں اندازہ ہوا کہ اسلامی حکومت کے لیے بین الاقوامی تعلقات کیا ہونے چاہیے اور سیرت سے کیا کچھ ثابت ہوتا ہے، معیشت و تجارت کیسے ہونی چاہیے، اسلامائزیشن کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے، معاشرے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، لوگوں کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، بین الاقوامی کیا قوانین ہیں، شرعی قوانین کیا ہے، اور ان دونوں کی کیسے رعایت کی جا سکتی ہے. اور جو خاص طور پہ وہ جو نظریات ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے، دوسرے حوالے سے، اس پہ بھی لوگوں کو معلومات نہ ہونے کے برابر ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنی کوشش میں نے اس پر کی ہے کہ خوارج اور معتزلہ ان کے کیا قائد ہیں اور بغاوت کے کیا کام ہیں، محاربین کے کیا کام ہیں، تو اب جتنا بھی آپ چیخ لیں لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ان کے پاس اتنا شعور اور سمجھ ہی نہیں ہے. تو جب تک ان دونوں تعلیمات کو آپ اکٹھا نہیں کریں گے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ اور جامعہ، ان کو اکٹھا نہیں کریں گے، اس وقت تک اسلام کہ جتنے بھی شعبے وہ تقسیم ہوتے رہیں گے اور ہماری مشکلات بڑھتی رہیں گی. مجھے بہت امید ہے کہ یونیورسٹی اور مدرسہ ان دونوں کا جو امتزاج ہے، اس کے نتائج ہمیں امت مسلمہ کو ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ.